آج ہماری علمی گفتگو جو ہوگی وہ صراط مستقیم کے بارے میں ہوگی، اور اب اس وقت آپ کے سامنے ایک نقشہ موجود ہے۔ یہ مثال کے طور پر صراط مستقیم کا نقشہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور درمیان سے اس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہے کہ شروع کی طرف اوپر کا حصہ زیادہ ہے اور نچلا حصہ بہت کم ہے، لیکن جیسے جیسے یہ راستہ آگے سے آگے جاتا ہے تو اوپر کا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور نچلا حصہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر کے حصے کے شروع میں لفظ تنزیل لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر حصے میں ظاہر 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 لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا تھا کہ یہ جو راستہ ہے 4 حصوں میں کس طرح بٹ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ جو 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلا حصہ شریعت ہے، اس کے بعد طریقت کا حصہ ہے، پھر حقیقت، اور اخیر میں معرفت ہے۔ صراط مستقیم کے ان 4 حصوں کو اسلام، راہ اسلام کی 4 منزلیں کہا جاتا ہے۔ اور مادی طور پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہیں کوئی لمبا راستہ ہے تو اس راستے کی منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ منزل بمعنی پڑاؤ اور اترنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ۔ ویسے توجہ دلانے کے لیے میں کچھ زیادہ انگریزی جاننے والا نہیں ہوں، اور زیادہ کی کیا بات ہے تھوڑی بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ہے، ان کا نام انگریزی میں 4 سٹیج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ کو ڈکشنری آف اسلام میں یہ نام ملے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اسلام میں مشہور ہے، اور خصوصاً تصوف میں آپ کو ان کا زیادہ تذکرہ ملے گا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ ہر چند کی شریعت والے جو اہل ظاہر ہیں وہ شریعت ہی کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد طریقت، حقیقت، معرفت کو وقتاً فوقتاً الفاظ کے طور پر استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں مانتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنا ہے صراط مستقیم پر۔ وہ تو یہی خیال کرتے ہیں کہ شریعت جو ہے اسی میں رہنے کا ہے، حالانکہ قرآن عظیم نے صراط مستقیم کا جو تصور دیا ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کی تشبیہ، اسلام کی تمثیل ایک راستے سے دی گئی ہے، اور اس کی مراد یہ ہے کہ لوگ سمجھ پائیں
کہ راہ اسلام پر آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے. رستے کا تصور ہمیشہ چلنے کے معنی دیتا ہے، آگے بڑھنے کے معنی دیتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ بتاؤں گا جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور اس کے اندر ایسی مضبوط منطق ہوگی کہ آپ بالکل اس سے مطمئن ہو جائیں گے. وہ یہ کہ سب مسلمان روزانہ کئی مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ اے پروردگار ہم کو راہ راست بتلا. میں نے ابھی اصل معنی نہیں بتائے، صرف اشارہ کیا بحث کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا کن لوگوں کی طرف سے ہے؟ آیا ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو راہ راست پر ہیں، یا کچھ ایسے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں جو کہ راہ راست پر نہیں ہیں، اس سے باہر ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ لوگوں کی پوزیشن مقرر کریں، پوزیشن کا تعین کریں کہ اگر یہ دعا ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو کہ راستے سے باہر ہیں تو کچھ اس کے اور معنی ہوں گے، اور اگر یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو کہ راہ راست پر ہیں تو اس کے کچھ اور معنی ہوں گے. یہ بہت اہم بحث ہے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے. ہم الحمد میں دیکھتے ہیں اس دعا کے ماحول کو، یہ دوپیش کو دیکھتے ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یعنی یقین آیا کہ یہ کچھ ایسے لوگوں کی دعا ہے جو کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے لیے اقرار کر رہے ہیں اور صرف خدا کی ذات سے مدد مانگ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں. تو ایسے لوگ کس طرح کافر ہو سکتے ہیں اور کس طرح گمراہ ہو سکتے ہیں؟ خود ہی آگے چل کر کہتے ہیں کہ ہم کو انبیاء کا راستہ بتلانا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں بتلانا جو گمراہ ہو چکے ہیں. یعنی جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی قطار و شمار میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پیچھے پیچھے چلیں. یہ دعا کچھ ایسے لوگوں کی ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دعا ان کی طرف سے ہیں جو راہ اسلام پر ہیں. اب جب پتہ چلا کہ یہ دعا ایسے لوگوں کی طرف سے ہے جو کہ راہ اسلام پر ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ خدایا ہم کو راہ راست کا پتہ نہیں ہے، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم وہ راستہ بتلا کہ کہاں ہے ہم نہیں جانتے. اس مفہوم کی دعا نہیں ہے. جب اس مفہوم کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ دعا ان لوگوں کی ہے جو راہ راست پر قائم ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود اس راستے پر ہیں. مقصود کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ہم کو راہ راست پر چلا، آگے سے آگے بڑھا اور ہم کو اس راستے پر ترقی دے. یہ مفہوم ہے اس کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ آج قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں یا تفسیر لکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس لفظ کے ترجمے میں لکھا ہے کہ چلا، خدایا ہم کو راہ راست پر چلا.
یعنی اس بحث کے نتیجے کے مطابق کہنا یہ چاہیے، سمجھنا یہ چاہیے کہ خدایا ہم کو راہ راست پر چلا. دکھانے کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، چلانے کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. چلانے کے معنی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کچھ گمراہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو راستہ ملے، راہ راست ملے، صراط مستقیم ملے، یہ معنی بھی ہے. اور اگر چلانے کے معنی کریں گے تو یہ بات صحیح ہوگی، کیونکہ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو کہ راہ راست سے باہر نہیں ہیں، راہ راست پر ہیں. اب ان کو چلنا چاہیے اور ان کو چلنے کی ضرورت ہے. لہذا اہدنا الصراط المستقیم سے چلنا مقصود ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ راستے کا تصور چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. آج الحمدللہ ہم اسماعیلی قرآن کی اس حکمت کے بموجب راہ راست پر چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اس راستے کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور وہیں سے لوگ منزل شریعت میں جمع ہوئے تھے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر جمع ہوئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ مسافر کسی راستے پہ جمع ہوتے ہیں اور چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو شروع میں وہ جمع ہوتے ہیں. جب سٹارٹ ہوتا ہے، جب سفر کا آغاز ہوتا ہے، تو ان کے درمیان جو صلاحیت کا فرق ہے وہ نمایاں ہونے لگتا ہے. کیونکہ کوئی تو بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی سے چل نہیں سکتا ہے. لہذا تھوڑی دیر کے بعد یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہ راستے میں پھیل جاتے ہیں، لیکن شروع میں نہیں پھیلتے ہیں. اس لیے جب رسول اللہ نے صراط مستقیم کے عنوان سے اسلام لایا اور اسلام دیا، لوگوں کو ان کے سامنے رکھا اور ان کو اکٹھا کیا، تو اس وقت جمع تھے رسول اللہ کے سامنے، جمع تھے. گو کہ ان کے اندر فرق و تفاوت کی صلاحیت موجود تھی. کچھ کمزور تھے، کچھ طاقتور تھے، کچھ اس قابل تھے کہ بہت جلد طریقت، حقیقت اور منزل معرفت کی طرف روان دوان ہو جائے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ شریعت ہی میں رہے. تو اس کے باوجود رسول اللہ کے زمانے میں بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا تھا، اور جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا تو یہ فرق نمایاں ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ شریعت کے بعد طریقت کا زمانہ آیا، اور تصوف کے عنوان سے طریقت پر عمل ہونے لگا، اور کچھ لوگ ابھرے اسلام میں سے جو صوفی کہلاتے تھے. اور تاریخی طور پر اس کا ایک وقت تھا، وہ طریقت کا وقت تھا، طریقت کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد حقیقت کا دور آیا، چونکہ دوسروں کی رسائی صرف منزل طریقت تک ہو سکتی تھی، وہ وہاں پر رکے. اور پھر اس کے بعد اسماعیلی ہی تھے جو طریقت سے بھی آگے بڑھے اور حقیقت کی منزل تک رسا ہو گئے، پہنچ گئے. اور اس بات کا ثبوت کہ وہ ایک منصوبہ تھا خدا و رسول کے نزدیک کہ آن حضرت کے بعد کچھ لوگ شریعت سے طریقت میں اور طریقت سے حقیقت میں ترقی کریں گے. اور اس منصوبے کا تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو کرتا ہوں. وہ یہ کہ رسول اللہ نے ایک دن مولا علی کی شان میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان منکم لمن یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تو
فرمایا کہ اے لوگو بے شک وہ شخص بھی تمہارے درمیان ہی ہے جو کہ میرے بعد قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، جس طرح کی میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان دو لفظوں کی وضاحت کی ضرورت ہو، جو کہ ایک لفظ پیغمبر کے لیے مقرر ہوا اور دوسرا لفظ علی کے لیے، اور وہ تنزیل اور تعویل۔ تو دیکھیے، تنزیل قرآن کے ظاہر کو کہتے ہیں اور تعویل اس کے باطن کو کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح میں نے قرآن کے ظاہری احکام منوانے کے لیے جنگ کی تھی، اسی طرح مولا علی قرآن کے باطنی احکام پر عمل کرانے کے سلسلے میں جنگ کریں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ علی نے کس قسم کی جنگ کی؟